بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب گلدستہ عقیدت کے مضامین و مقالات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے مقالہ کا عنوان ہے حضور رسول کریم سید المرسلین کی بنات مطہرات۔ اس مقالہ کا موضوع حضور کی صاحبزادیوں کی تعداد ہے۔ تو اجمالی طور پر اس مقالہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں، آپ کی صاحبزادیوں کی تعداد 4 ہے۔ یہی قدیم اور جدید اہل سنت و جماعت کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہی ان کی معلومات ہیں۔ جبکہ شیعہ حضرات جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اہل تشیع بھی کہتے ہیں، اور فقہ جعفریہ پہ چلنے والے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف حضور کی ایک صاحبزادی یعنی حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو مانتے ہیں۔ تو حضرت نے اس مقالہ میں اہل سنت و جماعت اور شیعہ کتب کے حوالے پیش کر کے یہ تحقیق فرمائی ہے کہ آج کل کے شیعہ حضرات کا یہ کہنا کہ حضور کی صرف ایک صاحبزادی ہیں یہ درست نہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت اور پرانی شیعہ کتب کے مطابق حضور کی صاحبزادیوں کی تعداد 4 ہے۔ اس مقالہ میں حضرت نے ضمنی طور پر حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی لکھا ہے کہ شیعہ حضرات کس طرح ان کی گستاخی کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے صرف پہلا موضوع جو ہے حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں، اس پر جو حضرت نے حوالہ جات نقل فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے، اے حبیب کریم آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے۔ یہ آیت مبارکہ پہلی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 1 سے زائد ہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بنت ان کی جمع ہے، تو جمع 1 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ عربی گرامر میں 1 کے لیے جو لفظ ہوتا ہے اسے واحد کہتے ہیں، جو 2 کے لیے لفظ ہوتا ہے اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، اور پھر 2 کے بعد جب عدد کسی چیز کا 3 تک پہنچتا ہے تو اس کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں۔ اگرچہ جمع کا لفظ 2 پر بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن وہ باقی زبانوں میں ہے۔ عربی زبان میں چونکہ 2 کے لیے ایک الگ لفظ موضوع ہے، وضع کیا گیا ہے، اس لیے وہ جمع کا لفظ 3 پر بولتے ہیں۔ تو بنات یہاں جمع کا لفظ ہے تو یہاں کم از کم 3 تو مراد ہے ہی، اور پھر چونکہ جمع کا لفظ ہے تو وہ جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، تو اوپر پھر جتنے بھی عدد ہوں وہ سارے جمع کے صیغہ سے، جمع کے لفظ سے، جمع کے کلمہ سے مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی دلیل قرآن مجید سے حضرت نے دی۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس صریح نص سے یعنی اس آیت سے بخوبی ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح امہات المومنین 1 سے زیادہ تھیں، اسی طرح بنات مطہرات بھی۔ لیکن صد افسوس کہ جس طرح ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کی طرف کفر کی نسبت کر کے بعض نامراد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ایذا پہنچائی ہے، اسی طرح دوسری طرف بعض بد نہاد اسلام و ایمان کے مدعیوں نے آپ کی بنات مطہرات کے بارے میں کذب سری یعنی بالکل سفید جھوٹ، کذب سری سے کام لے کر 2 جہان کے سردار علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت بڑا دکھ دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا کی اولاد امجاد کی صحیح تعداد
بما اسماء مقدسہ سنی نگارشات کے علاوہ ان لوگوں کی کتابوں قابل اعتماد کتابوں سے بھی بما صفحات پیش کر دیں جنہوں نے اس سلسلہ میں سری کذب بیانی سے کام لے کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا ارتکاب کیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 1، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 7 افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے ایک رسالہ کا خاکسار نے ترجمہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی کبھی ایک ویڈیو میں خلاصہ بیان کر دیں گے اس کا اختصار کے ساتھ۔ 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ سب سے پہلے صاحبزادے قاسم ہیں، انہی کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ نیز دنیا کی ہر نعمت اہل ایمان پر باذن اللہ تعالی آپ ہی تقسیم فرماتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی حضور ابو القاسم ہیں۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب ہیں، ان سے چھوٹی رقیہ، اور ان سے چھوٹی ام کلثوم، اور ان سے چھوٹی فاطمۃ الزہرا ہے سلام اللہ علیہن۔ یہ حوالہ جی تفہیم البخاری حصہ پنجم صفحہ 739، مؤلفہ شیخ الحدیث جامع معقول و منقول حضرت علامہ غلام رسول رضوی۔ آگے لکھا کہ پھر حضرت عبداللہ اور ان کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے، یعنی جو دوسرے حضور کے صاحبزادے ہیں وہ حضرت عبداللہ ہیں، اور ان کے 2 لقب ہیں، ایک طیب اور طاہر، یعنی ان کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں طیب الگ اور طاہر الگ صاحبزادے سمجھ لیے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ہی کے 2 لقب ہیں، ایک طیب اور ایک طاہر۔ آپ کی تمام اولاد مکہ مکرمہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ ماریہ ہیں، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ حوالہ ہے جی تنویر الاظہار صفحہ 147 صفحہ 148 تک کا۔ یہ تو ہو گیا جی اہل سنت کی کتب، 2 کتب سے حوالہ۔ اب آگے فرماتے ہیں شیعہ کتب سے اظہار حقیقت۔ نمبر 1، بسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا از خدیجہ متولد شدن طاہر و قاسم، فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب۔ ترجمہ اس فارسی عبارت کا یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق سے بسند معتبر مروی ہے کہ حضرت خدیجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر طاہر اور قاسم اور فاطمہ اور ام کلثوم اور رقیہ اور زینب پیدا ہوئے۔ ربیبہ کسی عورت کے پہلے خاوند سے اس بچی کو کہا جاتا ہے جو اس کے دوسرے خاوند کے گھر پرورش پائے۔ آگے جی دوسرا حوالہ، یہ جو پہلا حوالہ تھا یہ کتاب کا نام ہے حیات القلوب، جلد 2 صفحہ 218، اور ایک اس میں کتاب ہے جی نور الابصار، مؤلف شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی۔ اگلا ہے جی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کلمات فرمائے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے، اور یہ جو عبارت ہے اصول کافی اور نہج البلاغہ کی شروحات وغیرہ سے بھی ماخوذ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی 3 صاحبزادیوں کو جو اصول کافی میں ربیبہ قرار دینے والے شیعہ کا کذاب ہونا ان کی اپنی اصول کافی کی ذیل کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب حضرت نے یہاں اصول کافی کی وہ روایت نقل کی ہے جس سے یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ باقی جو 3 صاحبزادیاں ان کو ربیبہ کہتے ہیں، تو وہ یہ جو جھوٹ وہ بولتے ہیں ربیبہ کہہ کر، اس کی تردید اصول کافی سے ہو جاتی ہے
عبارت کون سی ہے؟ وَتَزَوَّجَ خدیجۃ وَهُوَ ابن 27 سنہ. آگے یہ ساری عبارت ہے قبل مباسی القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم، اور اس کے بعد طیب اور طاہر اور فاطمہ کا نام آیا ہے. تو یہ جو عبارت ہے جس کا مفہوم اردو میں یوں ہے کہ حضرت خدیجہ سے آپ نے جب شادی کی تو آپ کی عمر 20 سال چند ماہ تھی. بضع کا لفظ استعمال ہوا نا، با اور ضاد اور عین، تو یہ 1 سے لے کر 9 تک بولے جاتا ہے بضع. تو بضع و 20 کا مطلب ہے 20 سال چند ماہ تھی، اور بعثت سے قبل بطن جناب خدیجہ سے قاسم، رقیہ و زینب و ام کلثوم پیدا ہوئے، اور بعد بعثت بطن خدیجہ سے طیب و طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئیں. یہ ترجمہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں کیا، بلکہ یہ ترجمہ الشافی میں جو لکھا ہوا ہے، یعنی اصول کافی جو کتاب ہے الکافی، اس کا ترجمہ الشافی کے نام سے ہے. جلد اول صفحہ 544، ناشر شیعہ بک ڈپو کراچی. یہ جلد دوم ہے اس کی، اور صفحہ 719 ہے. یہ اس کی اس حوالے کے ساتھ ہو گئی جی. اور نہج البلاغہ کی مذکورہ عبارت پر موشی کا اظہار خیال اور اظہار حقیقت و صداقت. اب آگے ایک اور جو ہے وہ نہج البلاغہ کی عبارت دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ ذی النورین کیوں ہیں؟ فَلِأَنَّهُ تَزَوَّجَ ببنتِ رسول اللہ رقیہ و ام کلثوم. توفیت الاولیٰ فزوجہ النبی بالثانیہ، جب پہلی کی وفات ہوئی تو پھر دوسری صاحبزادی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شادی کروائی. یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی کا لقب ذی النورین اس لیے ہے کہ آپ نے رسول خدا کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا تھا. یہ اصول ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، جس کے پیش نظر یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد 7 مبارک افراد پر مشتمل تھی. مذکورہ بالا تصریحات کے پیش نظر کوئی با حیا دیانتدار سنی اور شیعہ بشرط ایمان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی جو سنی با حیا ہوگا، با ایمان ہوگا، جو شیعہ با حیا ہوگا، وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. اور جو صرف حیا کی دولت سے محروم ہو جائے اس کو یوں مخاطب فرمایا گیا کہ بے حیا باش و ہر چہ خواہی کن. تو جو بے حیا ہو جاتا ہے وہ تو پھر بے حیا باش و ہر چہ خواہی کن، یعنی اگر بے حیا تو ہو گیا ہے تو بس پھر جو مرضی کر. ان سنی اور شیعہ حوالہ جات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد کی صحیح تعداد وما اسماء گرامیہ بخوبی واضح ہو گئی ہے. ان مبارک ترین افراد میں سے سب سے پہلے حضرت قاسم نے 2 برس کی عمر میں، اور حضرت عبداللہ نے بھی بچپن میں، ہر دو نے مکہ مکرمہ میں، اور سیدہ رقیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لانے کے 1 سال 10 ماہ 20 دن بعد، جس روز حضرت زید بن حارث جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری لائے اس دن، اور سیدہ زینب نے 8 ہجری المقدس، اور سیدہ ام کلثوم نے 9 ہجری المقدس کو، اور حضرت ابراہیم نے 10 ہجری المقدس کو، اور سیدہ خاتون جنت نے 3 رمضان کو 11 ہجری المقدس میں مدینہ منورہ میں وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم ہمارے آقا کریم اور آپ کی تمام اولاد امجاد پر درود و سلام کی بے انتہا بارشیں نازل فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. اس کے بعد حضرت نے امہات المومنین کے خلاف جو بدگوئی کرتے ہیں شیعہ حضرات، اس کا ذکر کیا ہے، اس کو ہم ترک کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن کا حوالہ سنی کتب سے بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے اور شیعہ کتب سے بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.